الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ناس ہے، مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ گزشتہ نشست میں اس کے متعلق چند باتیں آ گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور کچھ اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ صورت نازل کیسے ہوئی۔ لبید ابن عاصم جو ایک یہودی تھا اور منافق تھا، اس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کا اثر بھی اللہ کے رسول پر ہو گیا، جس کی وجہ سے چند بشری تقاضوں پر اثر بھی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جادو ہوا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، اور یہ بھی بتایا کہ جادو کیسے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی کیا، جادو کا اثر بھی ختم ہوا، اور اس شخص کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے کچھ نہیں کہا، نہ آپ نے بدلہ لیا، اپنی ذات کے بدلے اللہ کے رسول کبھی نہیں لیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، جانتے تھے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے، لیکن پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال جب اس شخص نے جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کیا۔ آج ہم لوگ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا شک ہو، گمان ہو، وہم ہو یا یقین ہو کہ مجھ پر، میرے کاروبار پر، میرے گھر پر، میرے بیوی بچوں پر، یا میری کسی چیز پر، میری صحت وغیرہ پر کسی نے کچھ کروا رکھا ہے، کچھ جادو وغیرہ کروا رکھا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا علاج خود ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کرے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اور ہر مشکل سے نکالنے کے لیے یہ کلام ہمارے لیے کافی ہے۔ خود کریں، کسی بھی جعلی پیر، نقلی فقیر کے پاس جا کر کے اس کو نذرانہ دے کر اپنا وقت خراب کر کے، اور یہ جو تاجر نما تعویذ فروش لوگ ہوتے ہیں، ان سے تعویذ لکھوا کر اور گنڈا بنوا کر اور ان کو پیسے دے کر ان سے مسافہ کر کے اپنے پیسے، اپنے وقت، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صبح شام 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں۔ گھر کے اندر اگر ہے تو گھر کے اندر بھی پانی کو چھڑکیں، اور چہرے پر بھی لگائیں، گھر والوں کو بھی پلائیں۔ ویسے بھی ان صورتوں کو پڑھ کے ویسے بھی اپنے اوپر دم کریں، تھتکار لیں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ان چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو۔ دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو پڑھ کر عمل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یقین شرط ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم پورے یقین کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے، اللہ پاک ہمیں ضرور جادو سے اور ان چیزوں سے، سحر وغیرہ سے نجات دیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یقین کی دولت آج ہمارے پاس سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہر چیز کا یقین ختم ہو گیا، آج ہر چیز کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ ایمان کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ مسلمان کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ نماز کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ حج اور عمرے کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ اب صرف صورتیں رہ گئی ہیں، حقیقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ حج عمرے سے یاد آیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کرنے یا عمرہ کرنے اس مقدس سرزمین پر جاتے ہیں، اور وہاں پر بجائے اس کے کہ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوں
اور یہ لوگ اذانیں سن کر مسجد کی طرف دوڑ جائیں، شاپنگ مالز میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں سامان خرید رہے ہوتے. وہ جیسے کسی نے کہا کہ لینے تو گئے تھے ایمان اور لے کر آتے ہیں سامان. اب حالت یہی ہے. حج اور عمرے کی بھی صرف ایک شکل رہ گئی، حقیقت ختم ہو گئی. اور ایسے ہی تمام اعمال کے متعلق جیسے کہ میں نے کہا، اب یقین نہیں رہا، اب اپنے پڑھنے پر یقین نہیں رہا. اب یہ یقین نہیں ہے کہ یہ 2 صورتیں میں پڑھوں گا اور اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پڑھنے کی برکت سے نجات دے دے گا. لہٰذا جب تک کسی جعلی پیر نقلی فقیر کے پاس جا کر، اور یہ جو تاجر نما تعویذ گھنٹے کرنے والے ہوتے، جب تک ان کے پاس جا کر ان سے دم درود نہ کروا لے اور ان سے اپنا علاج نہ کروا لے اور ان کو پیسے دے کر، ان کو نذرانے دے کر کے نہ آ جائے، تب تک یقین نہیں ہوتا، تب تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتا کہ ہاں میرا بھی علاج ہو گیا. لہٰذا ایسے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، انہوں نے ہمارے ایمان کے ڈاکے ڈال دیے، ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یقین کی دولت مانگنی چاہیے. یقین کے ساتھ مانگیں گے ضرور ملے گا. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، تم بے قرار ہو کر مانگو میں ضرور دوں گا. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بے قرار ہو کر کے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ضرور دیتے ہیں. مشہور واقعہ نا حجاج بن یوسف کا، کہ دمشق کی غالباً جامع مسجد تھی، اس کے دروازے پر ایک مانگنے والا ہر وقت اندھا تھا، نابینا تھا، کھڑا رہتا تھا اور ہر آنے جانے والے سے کہتا تھا کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اب آنکھیں تو تھی نہیں، جو بھی نماز پڑھنا اندر جا رہا ہے اسی کو پکڑ لیا، بھائی اندر جا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. یہی اس کا معمول تھا. ایک دن حجاج بن یوسف آ گیا، اس نے آنکھیں تو تھی نہیں، حجاج کو بھی پکڑ لیا، بھائی میرے لیے دعا کرنا، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو حجاج نے پلٹ کر کے یہ کہا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں حجاج ہوں اور میں اندر جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. یہ جو بھی اس کی عبادت تھی، تھا تو مسلمان، ظالم تھا، بہت ظالم تھا. تو اس نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں نماز کے لیے، اور جب میں واپس آؤں تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جانی چاہیے ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا میں. اور ایک پہرے دار اس کے اوپر لگا دیا کہ یہ بھاگنے نہ پائے. چلا گیا. جب حجاج چلا گیا تو یہ جو اندھا تھا، جو لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتا تھا، اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنی شروع کر دی. یا اللہ، پہلے تو میری آنکھوں کا سوال تھا، اے پروردگار اب تو میری جان کا سوال ہے. یا اللہ میری آنکھیں دے دے ورنہ یہ مجھے جان سے مار دے گا، مارا جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. علماء نے لکھا کہ اتنا زبردست طریقے سے ایسے بے قرار ہو کر اس نے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں لوٹا دی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو ابھی تک دوسروں سے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، اب جو خود کے لیے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. کیا ہمارا حال ایسا نہیں ہے؟ ہم بھی لوگوں سے دعاؤں کے لیے تو کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، اب اگر پلٹ کے پوچھ لو کیا دعا کروں تو شاید اس کا جواب بھی نہ ملے. میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، میں کہتا ہوں کیا دعا کروں، جواب ہی نہیں آتا آگے سے. وہ ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے بس، دعا میں یاد رکھنا، وہ ایک رٹا رٹایا جملہ ہے، وہی کہہ دیتے ہیں ہم. پتہ ہے ہماری حالت کیسی ہے دعاؤں کے معاملے میں؟ مولانا اسلم شیخ پوری صاحب نے کتاب لکھی ہے ندائے ممبر و محراب، بڑی زبردست کتاب ہے، تقریباً 6-7 جلدیں ہیں اس کی. اب تو 10 سال ہو گئے حضرت کو انتقال کیے ہوئے. بڑے زبردست عالم دین تھے، پڑوسی ملک میں تھے. واقعہ لکھا کہ وہ کسی علاقے میں مالدار تھے اور مالداری کی علامت تھی گھوڑا. جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا وہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اور جس کے پاس گھوڑا وغیرہ نہیں ہوتا تھا وہ ذرا غریب ہوتا تھا. تو اسی علاقے میں کچھ غریب لوگ بھی تھے جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے، کچھ مالدار لوگ بھی تھے جن کے پاس گھوڑے تھے. تو ایک شخص جو غریب تھا، اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اس کو بڑی تمنا تھی میرے پاس گھوڑا آ جائے اور میں گھوڑے پر بیٹھوں اور گھوڑے پر سواری کروں. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وہی رٹا رٹایا طریقہ دعا مانگنے کا، گھوڑا دے دے یا اللہ، گھوڑا دے دے یا اللہ، گھوڑا دے دے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی جو دنیا اور آخرت کی چیزیں مانگتے ہیں نا، وہ رٹے رٹائے طریقے سے مانگتے، دیکھ لیجیے گا. تو مانگتے 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 جنگل چلا گیا اور ایک دن ایک پیڑ کے پیچھے بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ گیا وہی رٹی رٹائی بات، یا اللہ گھوڑا دے دے یا اللہ، گھوڑا دے دے یا اللہ، گھوڑا دے دے. لکھا کہ وہاں سے ایک پولیس والا گزر رہا تھا اور وہ پولیس والا اپنی گھوڑی کے ساتھ تھا، اور اس گھوڑی کا حال ایسا تھا کہ وہ بچہ دینے والی تھی، اور اس گھوڑی نے وہیں اسی جنگل میں بچہ دے دیا. اس پولیس والے نے ادھر ادھر دیکھا بچے کو کیسے لے کے جاؤں شہر تک، گھوڑی بھی اس حالت میں. اس نے دیکھا کہ پیڑ کے پیچھے ایک آواز آ رہی ہے، یا اللہ گھوڑا دے دے، گھوڑا دے دے. یہ پولیس والا اس پیڑ والے پیچھے آدمی کے پاس گیا، اس کی گردن پر ایک تماچا مارا، کھڑا ہو، یہ میری گھوڑی کا بچہ، اٹھا اس کو گردن پہ رکھ، شہر لے کے چل. اب پولیس والے سے کیسے بات کر سکتا تھا، کوئی چانس ہی نہیں تھا. شرافت سے اٹھا، بڑی محبت سے گھوڑے کے بچے کو اٹھایا، اپنی گردن پر رکھا
اور چل پڑا. لکھا مولانا اسلم شیخو پوری نے، یہ باولا کہنے لگا یا اللہ تو سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے، میں تجھ سے گھوڑا مانگتا تھا اس لیے تاکہ میں اس پر بیٹھوں، تو نے گھوڑا دیا اس لیے تاکہ وہ میرے اوپر بیٹھے. تو اللہ حفاظت فرمائے، 19-20 کا فرق ہے، ہماری حالت اس جیسی ہے تقریباً. تو ضرورت اس بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں تو یقین کے ساتھ مانگا کریں. چلیے آج بھی چند ایک باتیں اضافی طور پر آ گئی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. 6 میں سے یہ 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے آج کر دیا. اب انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کے ترجمے کو مکمل کر لیں گے تاکہ پھر آگے کی دوسری صورتوں کا بھی نمبر لگے. اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.